بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمیں بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے امریکہ کو کھلا کھلا انکار کر دیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف پابندیاں لگانے کے امریکی مطالبے پر مزید کوئی کارروائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور اس طرح سے UNO سیکورٹی کونسل نے امریکہ کو اس کی اوقات یاد دلا دی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے سربراہ اور UN سیکورٹی کونسل میں انڈونیشیا کے سفیر ڈیان ٹرانسیا جانی سلامتی کونسل کے مغربی ایشیا پر ہونے والی اجلاس کی دوران روس اور چین کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات کے جوابات میں کہیں انڈونیشیا اگست سے سلامتی کونسل کا سربراہ مقرر ہو چکا ہے۔ جانی نے اقوام متحدہ میں امریکی سفیر کیلی کرافٹ پر شدید برہمی کا اظہار کیا، جنہوں نے ان پر دہشت گردوں کی حمایت کرنے کا الزام لگایا تھا۔ امریکی سفیر نے جانی کے تبصرے کے بعد کہا کہ مجھے یہ بات واضح کرنے دیں، ٹرمپ انتظامیہ کو اس معاملے میں محدود لوگوں کے ملنے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ اس کونسل کے دیگر ممبران اپنا راستہ کھو بیٹھے ہیں اور اب وہ اپنے آپ کو دہشت گردوں کے ساتھ کھڑا ہوا پاتے ہیں، اور اس طرح سے امریکہ نے ساری کی ساری اقوام متحدہ اور سیکورٹی کونسل پہ دہشت گردوں کا ساتھ دینے کا الزام لگا دیا ہے۔ وہ ایسے سٹپرایا ہے اس عبرتناک شکست سے کہ اسے ساری دنیا ہی اب دہشت گردوں کی ساتھی نظر آنے لگی ہے، اور یہ چیز بالکل واضح ہے کہ امریکہ اس وقت اقوام متحدہ اور سیکورٹی کونسل میں بالکل تنہا ہے، وہ ملک جو دوسرے ملکوں کو عالمی تنہائی کے ڈراوے دیا کرتا تھا۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ امریکی حکومت نے ایران کے خلاف عالمی ادارہ کے ماضی میں اٹھائی جانے والی پابندیاں بحال کرنے کا جو مطالبہ کیا تھا، اس کے پیچھے اور اس کے نتیجے میں امریکہ بجائے اس کے کہ پابندیوں کے ذریعے ایران کو الگ تھلگ کرتا عالمی دنیا سے، وہ خود بخود ہی ایک کونے پہ جا گرا ہے اور عالمی دنیا سے الگ تھلگ ہو کے عالمی تنہائی کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا۔ سلامتی کونسل کے کل ممبران کی تعداد 15 ہے، اور ان میں سے 13 پہلے ہی ایران کے حوالے سے امریکی مطالبے کی تحریری مخالفت کر چکے ہیں۔ ان ممالک کا کہنا یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ ماضی میں اقوام متحدہ نے ایران کے خلاف اس کے جوہری پروگرام کی وجہ سے پابندیاں لگائی تھیں، لیکن پھر ایران کا عالمی طاقتوں کے ساتھ جوہری معاہدہ ہو گیا تو ان پابندیوں کو اٹھا لیا گیا تھا۔ امریکی پوزیشن بھی اس شدید تاریخی ناکامی پہ صدر ٹرمپ پر چڑھ دوڑی ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ کے اس مطالبے کو انہوں نے بلا جواز اور ناکام سفارت کاری پر صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ پر شدید تنقید کی ہے، انہیں شدید سیاسی گولہ باری کا نشانہ بنایا ہے۔ روس کا بھی یہ کہنا ہے کہ امریکہ کو ایران پر دوبارہ سے پابندیوں کے مطالبے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ وہ 2 سال پہلے ہی یک طرفہ طور پر اس عالمی معاہدے سے نکل چکا ہے، اور جب وہ اس عالمی معاہدے کا حصہ ہی نہیں ہے تو اس مطالبے اور اس معاہدے کے مطابق وہ کس طرح سے ایران کے خلاف یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ دوبارہ سے اس پر وہی سینکشنز نافذ کی جائیں۔ امریکہ ایران پر یہ الزام لگاتا ہے، کیلی کرافٹ جو اس کے نمائندے ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ ایران چونکہ شام میں اپنی پراکسیز کو اسلحے کا سب سے بڑا سپلائر ہے، اور لبنان میں وہ حزب اللہ کو بھی اسلحہ مہیا کرتا ہے، اور یہ دونوں تنظیمیں
امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ لہٰذا امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ایران کو، جو ان دونوں تنظیموں کو اسلحہ مہیا کرتا ہے، کس طرح سے عالمی سطح پر اسلحہ خریدنے کا حق دیا جا سکتا ہے۔ لیکن برطانیہ، روس، فرانس، جرمنی، بیلجیم، انڈونیشیا، تنزانیہ، ویتنام اور دیگر ممالک نے کھل کر اور تحریری انداز میں امریکہ کی مخالفت کی، اور سلامتی کونسل کے آج کے اس فیصلے سے امریکہ کو اب عالمی سٹیج پر اپنی حیثیت کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ وہ دور گیا جب یہ نعرہ لگایا جاتا تھا یونیپولر سسٹم کا، یونیپولر ورلڈ کا، کہ دنیا میں صرف ایک ہی طاقت ہے جس کا نام امریکہ ہے، اور جب کہا جاتا تھا اینڈ آف دا ہسٹری، کہ اب اس کے بعد تاریخ کا خاتمہ ہو چکا، ایسے ہی رہے گا ہمیشہ، لیکن کوئی چیز بھی ہمیشہ یکساں نہیں رہتی، تغیر ہے ہر بات کے لیے، ہر معاملے کے لیے، ہر چیز کے لیے، ہر ملک کے لیے۔ یہ زمانہ ایسے ہی چلتا ہے، تغیرات میں مبنی ہے، کوئی ثبات نہیں ہے کسی چیز کے لیے، اور جو اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے طاقت کا مرکز و محور سمجھتے ہیں، ایک وقت ایسا ہی آتا ہے جیسا آج امریکہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سلامتی کونسل کے 15 میں سے 14 ارکان اس کے حق میں نظر نہیں آ رہے، اور صرف ایک رکن ملک ایسا ہے جس نے امریکی قرارداد کی حمایت میں یس کا ووٹ دیا ہے، اور اس طرح سے آج سلامتی کونسل کے صدر نے بالکل واضح اور کھلا کھلا انکار کر دیا ہے امریکی مطالبے کو، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ سلامتی کونسل ایران کے خلاف مزید سخت پابندیاں عائد کرنے کے امریکی مطالبے پر کوئی بھی کارروائی کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں۔ یہ امریکہ کے لیے عالمی سٹیج سے پسپائی کا ایک سفر ہے جو اسے پسند تو نہیں ہوگا، جو اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے بھی عالمی طاقتیں ایسے ہی عالمی منظر سے، عالمی سٹیج سے دور ہوتی رہی ہیں، اور یہی حال امریکہ کا بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک اور امریکہ کو جو سیٹ بیک ہوا ہے، جو دھچکا پہنچا ہے، وہ عالم اسلام کے مرد مجاہد، ٹرکی کے پریزیڈنٹ صدر رجب طیب اردگان کی طرف سے ہے، جو اسلامی معاملات پر کھل کر اپنا موقف دینے کے لیے دنیا بھر میں پہچانے جاتے ہیں۔ انہوں نے فلسطینی تنظیم حرکت المقاومت الاسلامیہ یعنی حماس کے رہنماؤں سے ٹرکی میں انہیں بلا کر اپنی میزبانی میں ملاقات کی ہے، اور جن فلسطینی حماس کے رہنماؤں سے انہوں نے ملاقات کی ہے، ان میں حماس کے سربراہ اور غزہ کے حکمران اسماعیل ہانیہ بھی شامل ہیں، اور بعد ازاں صرف ملاقات ہی نہیں کی، بلکہ ٹرکی کے ایوان صدر کی طرف سے اس کے باقاعدہ میڈیا کو تصاویر بھی ریلیز کی گئیں، جس سے امریکہ بری طرح سے سٹ پٹا کر رہ گیا ہے، اور اس نے ٹرکی کو عالمی طور پر تنہا کرنے کی دھمکی دے ڈالی ہے۔ امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ امریکہ کو صدر رجب طیب اردگان کی طرف سے حماس کے رہنماؤں سے ملاقات کرنا کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ رجب طیب اردگان کو عالمی تنہائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ امریکہ اور یورپ پہلے سے ہی حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں، اور اس کے لیڈروں کی گرفتاری پر لاکھوں ڈالر کا انعام کا بھی اعلان کر چکے ہیں۔ حالانکہ یہ ساری دہشت گردی یک طرفہ طور پر اسرائیل کی طرف سے کی جاتی ہے۔
فلسطینی مظلوم ہیں، انہیں ان کے گھروں سے بے گھر کیا جاتا ہے، ان کا بے دریغ قتل عام کیا جاتا ہے، ان کی بجلی بند کر دی جاتی ہے، انہیں بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم رکھا جاتا ہے، اور فلسطین جو ہے ہی فلسطینیوں کا، اسرائیل اس پر ناجائز طور پہ انہی طاقتوں کی مدد اور تعاون کی وجہ سے قابض ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ پوری دنیا میں دندناتا پھرے گا اور اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور حماس اور اس فلسطینی مجاہدین آزادی جب اس کے خلاف کوئی ایکشن لیتے ہیں تو اسرائیل سے بھی زیادہ امریکہ ان کی مخالفت میں سامنے آتا ہے، لیکن اب وہ پوزیشن بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب جیسا کہ ایران کے خلاف امریکہ کو یو این او کی سیکورٹی کونسل میں بری طرح سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اسی طرح سے اب فلسطین کے حوالے سے بھی لگتا ہے کہ یورپ اس سے اپنی راہیں دور کرے گا، اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ڈیل آف دا سینچری کو اپنا بہت بڑا کارنامہ قرار دینے پہ تلے ہوئے تھے، اس سے انہیں اسی دباؤ اور پریشر کی وجہ سے جو عالمی قوتوں کی طرف سے ان پہ ڈالا گیا پیچھے ہٹنا پڑا، اور اب بھی جو متحدہ عرب امارات کے ساتھ انہوں نے بہت پریشر ڈالنے کے بعد ایک ڈیل کروائی اسرائیل کے ساتھ، لیکن تازہ خبر یہ ہے کہ جو پہلی ہی ملاقات طے تھی عرب امارات، امریکہ اور اسرائیل کی، جمعے کو عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کرنے اور تعلقات استوار کرنے کے بدلے میں جو اس کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے ان سے اسرائیلی انحراف کے بعد اس ملاقات سے انکار کر دیا ہے، اور یہ پہلا سیٹ بیک ہے عرب امارات اور اسرائیل کے حوالے سے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، جو اس کریڈٹ کو لے کے نومبر کے الیکشن میں جانا چاہتے تھے اور امریکی عوام کی سپورٹ حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن پے در پہ انہیں عالمی سٹیج پہ دچکے لگ رہے ہیں، پسپا ہونا پڑ رہا ہے، اور وہ اپنے خوابوں میں رنگ بھرنے میں بری طرح سے ناکام نظر آتے ہیں، اور یہ ساری ناکامیاں لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست پہ منتج ہوں گی، اور ان کے مخالف جو بائیڈن بھاری اکثریت سے امریکہ کے صدر منتخب ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ کسی مزید اہم خبر کے لیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔